أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. تو ہم لوگ سورہ مائدہ دیکھ رہے تھے اور سورہ مائدہ آیت نمبر 1 میں تھے. آج انشاءاللہ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 پر غور ڈالیں گے. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جا رہے ہوں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کی قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور ان کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں. ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمدہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا. سبحان اللہ. یہ آیات بہت ہی گہری ہے اور بہت بڑی آیات ہے، جیسے آپ کو ٹرانسلیشن سے ہی پتہ چل رہا ہے. تو سب سے پہلی بات اللہ یہاں پر بات کر رہے ہیں اللہ کی شاعر. تو شاعر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز، شاعر نہیں، شاعر وہ چیز جو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے. فار ایگزامپل حج، یعنی اگر کوئی آدمی احرام پہنا ہوا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ حج کرنے جائے گا، یعنی اللہ کے قریب ہوگا یہ انسان. اور جیسے اللہ کہتے ہیں سورۃ البقرہ میں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یعنی یہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کے نشانیوں میں سے، یعنی جو صفا اور مروہ کو دیکھے گا اس کو اللہ کی یاد آئی. سو یہ سب تو یہاں پر اللہ کی شاعر یعنی اللہ کی نشانی کیا بیان کی جا رہی ہے، یعنی عدم والے مہینے، وہ مہینے جس پر لڑائی وار بالکل منع ہے، کوئی بھی وار ایکٹیویٹی منع ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی بے حرمتی مت کرو، یعنی جو ادب والے مہینے ہیں 4 مہینے ہیں اس پر تم اس کی بے حرمتی مت کرو، یعنی اس پہ تو لڑائی مت کرو. نہ حرم، نہ وہ ویسے جانور جو مسجد حرام میں جا رہے ہیں، یعنی قربان ہونے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس جا یعنی حج میں جو قربانی کرتے ہیں جو حاجی لوگ، رائٹ. یعنی یہ سب چیز کیا ہے، یہ اگر کوئی جانور ایک خاص نشانی ہوتی تھی کہ وہ مطلب اس کو خاص طور پر قربانی کے لیے لیا جاتا تھا، تو وہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، یعنی وہ حج میں قربانی کیا جائے گا. سو تم اس کی بھی بے حرمتی مت کرو. یہ ایمان والوں سے کہے جا رہی ہے. اور نہ ان لوگوں کی جو لوگ اپنے رب کے فضل تلاش کرنے آ رہے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کے پاس. ہاں جب تم احرام اتار ڈالو، یعنی جب تم احرام کھول دو تب تم اس سے کھیل سکتے ہو. مطلب تب تم کیا کر سکتے ہو، کھیل سکتے ہو، مطلب تم تبھی شکار کر سکتے ہو. اس کے پہلی والی آیات میں ہی نا اللہ کہے کہ احرام کی حالت میں تم شکاری کو حلال مت سمجھ بیٹھنا. یعنی جب ہم احرام کی اسٹیٹ میں تب ہم شکار نہیں کر سکتے. سو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم احرام کھول دو، یعنی جب تمہارا سب کام ہو جائے جو حج یا عمرے میں ہو، اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو. اور جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی اس بات پر تمہیں آمدہ نہ کر دے کہ تم حد سے گزر جاؤ، یعنی ناانصاف بن جاؤ. یعنی کہ جو نیو مسلمس ہیں، ہم نیو مسلمس کس کو کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ابھی اسلام لائے، یعنی جو لوگ کچھ سال پہلے اتنے زیادہ کفر میں تھے کہ وہ مسلمانوں کے سائڈ سے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے. اور بہت سارے ایسے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بیسٹ لوگوں کا قتل کیا ہے، وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اور اس کو اگر ایکسٹینشن کیا جائے تو مسلمان ڈیکیڈس وہاں پر رہے، اور وہاں پر اتنے ظلم کیے گئے ہیں کہ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا ہے. اور انسان اس کے ساتھ انصاف کرنا تو آئی ڈونٹ نو کہ سوچ سکتا ہے. دیکھ کیسے، مطلب سالوں سال ان پر فزیکلی ٹارچر ہو، گرم ریتیلے میدان پر انہیں لٹایا گیا، وہاں پر مارا گیا. اور ایسے تو اور
اور جنگ میں مسلمانوں کے جب مسلمانوں سے جنگ ہو رہا تھا تب بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے مارا. اور ایسا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کٹ آف کر دیا تھا کہ کھانا پینا تک کٹ آف کر دیا تھا, یعنی کھانے پینے کے بغیر بچے بوڑھے مر گئے ان لوگوں کے سامنے. اس کے بعد وہ ایمان لا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی جو لوگ کیے ہیں پیچھے اس چیز وہ چیز تمہارے اندر نہ بیٹھ جائے کہ یہ لوگ تو میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو اب ہم ان لوگوں کے لیڈر ہیں, اب ہم اس پر ظلم کر سکتے ہیں. بالکل نہیں, اللہ کہہ رہے بالکل نہیں. اب وہ اسلام لا چکے. اب یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو جج کہ اس کا ایمان صحیح ہے کیا یا غلط ہے. سبحان اللہ, یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ کوئی بھی انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو ہم اسے بالکل کوئی سلام دیتا تو ہم اس کے ایمان پر بالکل شک نہیں کریں گے. آج تو ایمان پر شک کرنا بالکل عام ہو گیا. یہاں پر ان صحابہ کرام جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہے ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو نئے مسلمس ہیں اور ان لوگوں سے اتنا ظلم سہنا پڑا, پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم انصاف پسند بنو گے. یعنی تو تم پچھلے بات کو بھول کر یعنی جو پیچھے ہوا ہے وہ بات تمہیں اس پر آمرہ نہ کر دے کہ تم حد سے گزر جاؤ, یعنی اس سے بے انصاف بن جاؤ. سبحان اللہ, بہت مشکل. کون کا اگر یہ چیز آج ہم لوگ اپنے ڈیٹ میں دیکھیں, آج اپنے لائف میں دیکھیں, اگر ہم ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی ہم پر تھوڑا بھی زبردستی یا تھوڑا بھی بے انصاف کر دے تو ہم زندگی بھر کے لیے اس کو کٹ آف کر دیتے ہیں, چاہے ہمارا اپنے بھائی کیوں نہ ہو جائے. اس سے ہم بات کرنا بند کر دیتے ہیں اور ہم بولتے ہیں یہ تو میرے ساتھ ایسا کیا. رائٹ, سبحان اللہ. یہ انصاف ہم نہیں بول رہے ہیں کہ یہ جو اس لیول کا انصاف جو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کیے ہیں وہ ہم لوگ کر پائیں گے, یہ ہم نہیں بول سکتے. ہم خود بھی کلیم نہیں کر رہے. ہم یہ بول رہے ہیں کہ اسلام جو ہے, اسلام ایز اے ریلیجن, یہ انصاف اتنا ہائی لیول کا انصاف پسند ہے کہ کوئی انسان سوچ نہیں سکتا ہے. اور سورہ بقرہ یا آل عمران میں کہ اگر تمہیں انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے چاہے تو تمہیں اپنے باپ بھائی اپنے فیملی ممبر اپنے سوسائٹی کے اگینسٹ بھی کھڑا ہونا پڑے تو تم ان کے اگینسٹ کھڑے ہو, لیکن تم انصاف کے اگینسٹ مت ہونا, یعنی تم انصاف پسند ہو گے. سبحان اللہ, اتنا انصاف کہاں ملے گا ہمیں, امپاسبل ایٹ آل. اور یہ کیا ہے پتہ ہے, یہ جو انصاف اللہ جس کی بات کر رہے ہیں یہ کیا ہے, اللہ کے ساتھ ہمارا عقود ہے, ہمارا بانڈ ہے, اللہ کے ساتھ ہمارا کانٹریکٹ ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانے, یعنی ہم انصاف پسند لوگ ہوں گے. اگر ہم اپنے لائف میں دیکھیں کہ ایک سائڈ میں نان مسلم ہے اور ایک سائڈ میں مسلمس ہیں, اور ہمیں کہا گیا کہ تم جج کرو, تو ہم کیا بولیں گے؟ تو ہمارے ذہن میں اگر یہ آئے کہ دیکھو یہ مسلم ہے نا تو یہ تو غلط نہیں ہو سکتا ہے, اور اصل میں وہ مسلمان گلٹی ہے, وہ مسلمان گنہگار ہے. تو آپ کے ذہن میں جب آپ جج کر رہے ہو کہ آپ کے ذہن میں یہ بالکل نہیں آنی چاہیے وہ مسلمان ہے, اس کو ہم چھوڑ دیں گے, اس کو ہم ڈھیل لیں گے, یہ تو نان مسلم ہے, یہی کیا ہوگا تو اس کو دیں گے سزا. اٹس بے انصاف. اللہ ایسے ناپسند سو کال مسلم کو بالکل پسند نہیں کرتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس بھی ایسا معاملہ آیا اور وہ مسلمان کو مطلب جو مسلمان گلٹی تھا اس کو سزا دیا, نہ کہ وہ یہودی کو. دیز آر دا ایگزامپلس, قرآن میں بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ ہم کو ایگزامپلس ملتا ہے. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو, یعنی تم ان لوگوں کے ساتھ جو بھی, ہم تو یہ بولیں گے جو بھی مسلمس اور نان مسلم جو بھی ہیں, اگر وہ اچھے کام کر رہے ہیں, اگر وہ پرہیزگاری فار ایگزامپل فنڈس ریز کر رہے ہیں کہ غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, یتیم کے لیے کچھ کرنا ہے, رائٹ, جو بھی اچھے کام ہوتے ہیں, مطلب ٹیوبل لگانا ہے کہ لوگ اس سے فائدہ کریں گے, فائدہ پہنچے گا, تو ہم سب نیکی کے کام میں بالکل ہم ہاتھ بتائیں گے. لیکن ظلم و زیادہ چاہے کوئی بھی ہو, مسلم ظلم کر رہا ہو یا نان مسلم ظلم کر رہا ہو, ہم اس کے ساتھ بالکل نہیں ہوگی. یہ اس سے ہمیں یہ سیکھ رہنی چاہیے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بالکل آپ انصاف کر سکتے ہیں کن کے کب, جب آپ گھر سے باہر ہو, یعنی جب گھر سے باہر آپ کے پڑوسی کے لوگ ہیں یہ ایٹسٹرا ایٹسٹرا. بٹ جب انصاف کرنے کہا جائے گا آپ کے ماں باپ بھائی فیملی ممبر بھائی بہن, وہاں کو جب انصاف کرنا پڑے گا, دیٹ ول بی دا ریئل ٹیسٹ. تب آپ اصل میں انصاف کرتے ہیں, یعنی اگر آپ تب انصاف کرتے ہیں نا تو واللہ یو آر انصاف پسند.
اگر اب نہیں ہے تو اب نہیں، تب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سب سے پہلا اپنے اللہ کہتے ہیں سب سے پہلا گھر میں، اس کے بعد کہیں پر. تو یہ ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سے تم ڈرتے رہو، اور اللہ سخت تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. کس کو؟ یہاں پر جو بات ہو رہی ہے سزا دینے کے بعد، یہ اس کو سزا دینے کی بات ہو رہی ہے جو اللہ جو لسٹ بیان کی ہے نا کہ کیسے انصاف پسند بنو گے اور تم انصاف بے انصافی کر رہے ہو، اللہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے لیے سخت سزا دینے والا ہے. اللہ اس کا مطلب اللہ بے انصافہ کو بالکل پسند نہیں کرتا. یہ ہم مسلمان کیوں نہیں سمجھتے، اور ہم کلیم کرتے ہوئے یار مسلم کیسے. سو وی ہیو ٹو تھنک. قرآن کی ایک آیات کو اگر ہم تھنک کریں تو ہم پتہ چلے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اور قرآن کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ بیان کرتے ہیں کہ تم پر حرام، اب رولس ہے کہ کھانے پینے کی چیز، اس پر لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ یہ ان کے متعلق بھی سوال کرتے ہیں کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، اور جو کسی ضرب سے مر گیا ہو یعنی ڈیزیز سے مر گیا ہو، اور جو اونچی جگہ سے گر کر مر گیا ہو، اور جو کسی کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو، اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیز آل آر حرام. یعنی سب سے پہلا کہ وہ چیز، وہ گوشت یا وہ کوئی بھی چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر چڑھایا گیا ہو یا کسی اور کے نام پر اس کو ذبح کیا گیا ہو، وہ بالکل حرام ہے. چاہے وہ کتنے نیک لوگ ہیں، چاہے کتنے نیک کیوں نہ ہو جائے، کتنے بڑے علماء اور نیک اور کیا بولتے ہیں اس کو اللہ کا ولی کیوں نہیں ہو جائے، اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی ذبح ہوگی تو وہ کھانا یا کوئی بھی چیز ذبح یا کوئی بھی کھانا وہ حرام ہوگا. رائٹ. اور خون، اوبیسلی خون تو حرام ہی ہے، اور خنزیر کا یعنی سور کا گوشت، اور وہ جو گلا گھوٹ کے مرا گیا ہو، اور یا کوئی ڈیزیز سے جو جانور مرا ہو اس کو ہم لوگ نہیں کھا سکتے. مر گیا ہو، مرنے سے پہلے اگر ذبح کر دے تو وہ بات الگ ہے. اور جو اونچی جگہ سے گر کے مرا ہو، مر گیا ہو، یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے مر گیا ہو، یعنی اگر کوئی جیسے مرغی کی کیوں اگر ہو، اگر وہ اگر چھت سے گر گیا اور وہ ڈیتھ نہیں ہوا، وہ نہیں مرا، اس میں جان ہے، اگر ذبح کرنے کا وقت مل رہا ہے تو آپ بالکل اس کو ذبح کر کھا سکتے ہیں. لیکن اگر اس کی جان نکل گئی ہے گرنے کے بعد تو دیٹ ول بی حرام ایٹ آل، وہ آپ نہیں کھا سکتے. اور سینگ سے جو مارا گیا ہو، اور درندے جسے پھاڑ کھائے ہوں، یعنی وہ درندے چاہے کوئی بھی جو وہ پھاڑ کھائے ہو اس کو آپ نہیں کھا سکتے. ہاں لیکن تم اسے ذبح کر ڈالو، یعنی تم اسے ذبح کر ڈالو تو وہ تم کھا سکتے ہو ذبح کرنے سے پہلے. اس کے بعد اللہ ڈیٹیل بیان کر دے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے. کہ اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یعنی ویسا ذبح جو کسی خاص جگہ پر اور کسی خاص بت کے لیے کیا جاتا تھا پہلے، وہ تو بالکل حرام ہوگا. اور تیر اندازی یعنی فیل گری کرو، یہ سب بدترین گناہ ہے. یعنی یہ سب جو کیا ہوتا تھا کہ تیر جو ہوتا تھا کہ اگر یہ تیر ادھر گیا تو ہم یہ کام کریں گے، اگر یہ تیر ادھر گیا تو یہ کام نہیں کریں گے. تو اس کو کیا بولتے ہیں، اپنے قسمت آزمانا. یہ تو ہوا نا. تو یہ سب بدترین گناہ میں سے. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، خبردار تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرتے رہنا. آج میں تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے اسلام کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور یہ جو کفار ہے وہ تم سے نا امید ہو گیا. اب وہ تمہیں برگلا نہیں رکھ سکتے، اور اللہ نے تم پر یہ دین جو ہے کامل کر دیا. یہ دین جو یہ اسلام اس کو پورا کمپلیٹ کر دیا ہے، اور تم پر انعام بھرپور کر دیا ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے پر رضامند ہو گیا. یعنی اللہ خود رضامند ہے، اللہ خود راضی ہے کہ یہ اسلام ہمارا دین ہے. اللہ نے چوز کیا. اور جتنے بھی نبی ہیں وہ سب مسلم تھے. اب مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے خواہشات کو، اپنے ولس کو، وہ اپنے ڈیزائر کو اللہ کے پاس سپورٹ کرتے ہیں، اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں. یعنی وہ پورا ول، اپنا پورا ڈیزائر ہے اللہ کو سبمٹ کر دیں. دیٹس کالڈ مسلم، رائٹ.
اور اس کو ماننے اور اس کو اور تو دین کیا ہے؟ اسلام ہے ہمارا، جو اسلام کو مان رہے ہیں وہ مسلم کہلائے. بس جو شخص شدت کی بھوک میں بیقرار ہو جائے، لیکن اب یہ ایکسیپشن ہے، یہ جو ہم نے ابھی ہم لوگ بیان کی کہ یہ چیز آپ کھا نہیں سکتے ہیں، لیکن یہ جنرل رول تھا. اب لیکن ایکسیپشن کیا ہو گیا، لیکن جو شخص شدت کی بھوک میں ہو، یعنی بہت زیادہ بھوک میں ہو اور بیقرار ہو جائے، بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو.